بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت اچھی جگہ پر کی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میری بیٹی نیم برہنہ ہے اور درندے اسے نوچ رہے ہیں۔ بیٹی کو فون کیا تو وہ کہنے لگی میں تو بہت خوش ہوں، مگر جب ہر روز یہی خواب آنے لگا تو ایک روز میں بیٹی کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے بیٹی کے کمرے میں قدم رکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ آج 15 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی، اور وہ بھی ایسی جو آنکھوں سے کسی کو دیکھ نہیں سکتی تھی اور اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تب میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ تب میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد نہ ہی دیتا تو اچھا تھا۔ یہ زمانہ تو میری بیٹی کو نوچ کر کھا جائے گا۔ مگر اسی وقت میرے شوہر نے مجھے ہلکا سا تھپڑ لگایا اور کہا کہ کیوں خدا کی ناشکری کر رہی ہو؟ اللہ نے ہمیں اتنے سالوں کے بعد اولاد دی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کی آنکھیں بنیں گے۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نام فردوس رکھا۔ میں اکیلے فردوس کو سنبھال نہیں پاتی تھی۔ میرے شوہر نے گھر میں ایک بوڑھے نوکر کو رکھ لیا۔ وہ گھر کے کام بھی کرتا تھا اور بازار سے چیزیں بھی لا دیتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک معلوم ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جب میرے شوہر نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کوئی خاندان نہیں ہے، تب وہ کہنے لگا میرا ایک جوان بیٹا ہے، وہ گاؤں میں زمینوں پر کام کرتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی تصویر بھی دکھائی جو بڑا خوبصورت تھا۔ اس بوڑھے آدمی کا نام بشیر تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میری بیٹی جوان ہوئی تو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو گئی، اتنی خوبصورت کہ ہم خود بھی حیران ہوتے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ اگر ایک چیز آپ سے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ بہت ہی خاص ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو آنکھیں نہیں دی تھی لیکن خوبصورتی بہت دی تھی۔ جب میری بیٹی جوان ہوئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب ہماری بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، ہمیں اس کو رخصت کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو میرے شوہر نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو؟ لوگ تو اچھی بھلی لڑکیوں میں بھی نقص نکال دیتے ہیں، ہماری بیٹی تو پہلے سے ہی نابینا ہے، اس سے کون شادی کرے گا؟ میں نے کہا جس نے ہماری بیٹی کو پیدا کیا ہے آگے بھی وہی ہماری مدد کرے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے، اس میں بظاہر تو کوئی عیب نہیں ہے لیکن اس کی عمر زیادہ ہے، اس کے ساتھ فردوس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں کروائیں گے۔ اس کے بعد پتہ چلا ایک اور آدمی ہے جو معذور ہے، وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تب میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ میں نے کہا اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی کی قوت عطا نہیں کی؟ میں اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں بہت سوچتی تھی۔ اللہ پاک نے اس کے بعد سے ہمیں کوئی اولاد بھی نہیں دی تھی۔ ہم نے بھرپور کوشش کی لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کچھ ایسے پیچیدہ مسائل کا شکار ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب پتہ نہیں میری بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ اسی بات کو دل پر لے کر میرا شوہر بیمار ہو گیا، وہ بستر پر پڑ گیا۔ اب مجھے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا اور گھر کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ ایک دن اس بوڑھے بشیر نے مجھے کہا کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں اور اپنی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ میں نے کہا میں کسی بھی ایسے انسان سے اس کی شادی نہیں کرواؤں گی جو خود بھی عیب کا شکار ہوگا۔ اس نے کہا بی بی جی ایک ایسا شخص ہے جو آپ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، نہ تو وہ معذور ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کمی ہے، بس وہ غریب ہے۔ میں نے کہا غریب ہے تو کیا ہوا، میں تو اپنی بیٹی کو صرف ایک مکمل انسان کے ساتھ رخصت کرنا چاہتی ہوں، بس وہ میری بیٹی سے شادی کرے اور اس کو خوش رکھے۔ کون ہے وہ شخص؟ تو بشیر نے کہا بی بی جی آپ کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے، اللہ کرے یہ ایسے گھر میں جائے جہاں پر اس کو شہزادی بنا کر رکھا جائے۔ میں نے کہا جلدی سے بتاؤ وہ شخص کون ہے جس کی تم بات کر رہے ہو؟
اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کی بیٹی سے کروا سکتا ہوں۔ میں نے اس کی تصویر پہلے ہی دیکھی ہوئی تھی، وہ تو بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے کہا کیا تمہارا بیٹا مان جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا میری ہر بات مانتا ہے، میں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ میرے شوہر کی طبیعت ایک دم سے بہت خراب ہو گئی اور وہ اچانک ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے اسی دن فوت ہو گیا۔ میرا اور میری بیٹی کا رو رو کر برا حال تھا، 4 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن میں نے بشیر سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو یہاں لے کر آئے، میں اس کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ تو بشیر کہنے لگا وہ کل ہی آ جائے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ میں نے بشیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اگلے دن ہی اپنے بیٹے کو فون کر کے بلا لیا۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس کا بیٹا بہت خوبصورت اور جوان ہے، وہ کیسے میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گا۔ اس کا بیٹا جب ہمارے گھر آیا تو اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن جب وہ لوگ بات کر رہے تھے تو میں ان کی باتیں سننے کے لیے چلی گئی۔ میں نے سوچا میں ان کی باتیں تو سنوں، دونوں باپ بیٹا کوارٹر میں بیٹھے تھے۔ جب میں ان کی باتیں سننے گئی، اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تمہارے لیے میں نے ایک لڑکی تلاش کر لی ہے، تمہیں بتایا تھا تمہارا اس کے ساتھ نکاح کروانا ہے۔ اس کا بیٹا کہہ رہا تھا ابا جی آپ کا ہر حکم میری سر آنکھوں پر، آپ نے میرے لیے ہمیشہ کی طرح کوئی اچھا فیصلہ ہی کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ لڑکا تو بہت ہی زیادہ فرما بردار ہے، اپنے باپ کی ہر بات پر آمین کہہ رہا ہے۔ بشیر اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ وہ شادی کے بعد کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میں بڑی خوش ہو گئی اور میرا دل مطمئن ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج میرا شوہر زندہ ہوتا تو وہ یہ سب کچھ دیکھ کر کتنا خوش ہو جاتا، لیکن اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے نام اس گھر کا کچھ حصہ اور تھوڑی بہت زمین بھی کر رکھی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سونا بھی دیا اور جہیز بھی دیا، پھر 1 ہفتے کے اندر ہی اس کا نکاح کروا دیا۔ میری بیٹی نے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یعنی اسے میری بیٹی پسند آئی تھی۔ مگر میری بیٹی اس دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے شوہر کی بہت سی جائیداد اور بینک بیلنس تھا، میں نے دل کھول کر اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا تھا۔ اپنی بیٹی کے جہیز میں ہر چیز مہنگی سے مہنگی خریدی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی فردوس کو بتایا تھا کہ میں اس کا نکاح کر رہی ہوں۔ میں نے اسے سب کچھ سمجھایا، یہ بھی بتایا کہ اسے شادی کے بعد کس طرح رہنا ہے، اسے اپنے شوہر کی بات ماننی ہے اور شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا، اور وہ گاؤں میں جا کر رہے گی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا بشیر کے بیٹے سلیم سے۔ اپنی بیٹی کے جانے کے بعد میں نے اکیلا ہو جانا تھا۔ میں نے اسے اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ بشیر نے کہا کہ اسے بھی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ گاؤں جانا ہوگا، کیونکہ گاؤں جا کر ان لوگوں نے کچھ رسمیں وغیرہ کرنی تھی، میری بیٹی کا کمرہ سجانا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں بالکل، تم نے ساری زندگی میری بیٹی کا خیال رکھا ہے، اگر تم وہیں پر رہو گے تو مجھے تسلی رہے گی۔ تمہیں فردوس کی روٹین کا بھی پتہ ہے، اسے کون سی دوائی کب دینی ہے اور اسے کیا کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں۔ اگر تم اس کے ساتھ جاؤ گے تو اسے لگے گا جیسے وہ رخصت نہیں ہوئی، وہ اپنے ہی گھر میں رہ رہی ہے۔ اب تم اس کے باپ ہو، تم نے اس کے باپ کا کردار ادا کرنا ہے۔ تو بشیر کہنے لگا میں ہمیشہ سے ہی فردوس کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا،
اب تو وہ میری بہو بھی بن گئی ہے، آپ فکر نہیں کریں، ہم دونوں اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی، اسے گلے سے لگایا، میں بہت روئی۔ پر بیٹیاں جتنی بھی پیاری ہوں انہیں رخصت تو کرنا ہی پڑتا ہے، میں نے بھی اسے رخصت کر دیا۔ میں نے اسے بہت زیادہ سامان دیا، یہ سارا سامان میں نے اپنی بیٹی کے سکھ کے لیے دیا تھا تاکہ اسے وہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں نے کہا کہ میں بھی اس سے ملنے آتی رہوں گی، لیکن ابھی میں وہاں نہیں جا سکتی تھی، یہاں پر کافی سارے معاملات تھے، کچھ کاروباری معاملات بھی تھے جو مجھے دیکھنے تھے۔ میری مصروفیات بڑھنے والی تھیں، میری بیٹی بہت خوش تھی، دلہن بن کر بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کاش کہ میں اپنے آپ کو دیکھ پاتی۔ میں نے کہا کہ بس تم میری بات پر یقین کرو، تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہو۔ وہ بہت خوش تھی، مسکرا رہی تھی۔ ظاہر ہے اس نے بھی سوچا ہوگا کہ اس کی شادی ہوگی، اس کا شوہر ہوگا، اس کے بچے ہوں گے۔ وہ بہت مطمئن تھی، اس کو خوش دیکھ کر میں بھی تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ وہ روزانہ مجھ سے فون پر بات کیا کرتی، پھر وہ اپنے گھر میں مصروف ہو گئی اور میں اپنے شوہر کا کاروبار دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کچھ قرضے بھی لیے ہوئے تھے اور کچھ دیے ہوئے تھے، اگر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی تو بہت مسئلہ بن جاتا۔ میں اپنے شوہر کو بدنام نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے کاروبار کو بہت ہی اچھے طریقے سے سنبھالا تھا اور اب بھی میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ جو پیسے بھی میرے شوہر نے جس سے لیے ہیں اس کو واپس ملیں گے اور کاروبار اسی طرح چلتا رہے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بیٹی سے فون پہ بات کر کے میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں تک اس نے فون نہ کیا۔ ایک صبح فجر کی نماز کے وقت میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے جو خواب دیکھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ گندا سا پرانا کھنڈر نما علاقہ ہے، جیسے کوئی جنگل ہوتا ہے۔ وہاں ایک ٹوٹا پھوٹا خیمہ ہے، اس کے اندر ایک چٹائی ہے، اس پر میری بیٹی نیم برہنہ حالت میں بیٹھی ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ بری طرح رو رہی ہے اور مجھے مدد کے لیے بار بار پکار رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس جگہ پہ گہرا اندھیرا ہو جاتا ہے اور ہر طرف سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں خیمے کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن تیز طوفانی ہوائیں مجھے پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ خیمے کے اندر سے میری بیٹی کے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ بری طرح سے چلا رہی ہوتی ہے جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ میں پھر اس خواب سے ایسے جاگی جیسے کوئی ڈوبتے ہوئے اچانک پانی کی سطح پر آ جاتا ہے۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، مجھے پسینے آ رہے تھے، میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں نے پانی پیا، اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے بیٹی کو فون کیا مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اچانک میرا دل بری طرح سے اداس ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس سے ملنے جانا چاہیے۔ میرے پاس اتنا وقت تو تھا کہ میں جا سکتی تھی۔ میں نے اس کے لیے اس کی پسند کی کچھ چیزیں خریدی اور اسے بغیر بتائے اس کے گھر کی طرف چل پڑی۔ گاؤں میں جا کر اگر میں بشیر کے بارے میں پوچھتی تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا کہ اس کا گھر کون سا ہے، کیونکہ بشیر کو سارا گاؤں جانتا تھا۔ میں نے کہا بنا بتائے گاؤں جاؤں گی تو مجھے اچانک دیکھ کر میری بیٹی خوش ہو جائے گی اور حیران بھی ہوگی کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے گاؤں میں قدم رکھا تو ایک مرد کو دیکھا جو سبزیاں بیچ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بشیر کا گھر کون سا ہے تو اس نے کہا بشیر موچی کا گھر۔ میں نے کہا جی ہاں، دراصل وہ ذات کا موچی تھا، اکثر گاؤں کے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے مجھے پتہ بتا دیا۔ اس نے کہا آپ اس کے گھر جا رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تبھی تو پوچھا ہے۔ اس نے عجیب سی شکل بنائی اور کہا بشیر بھی کمال کا آدمی ہے،
بڑے بڑے شکار مارتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تب اس نے کہا کہ کچھ نہیں، جب آپ وہاں جائیں گی آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس کی بات کا کیا مطلب ہے۔ میں بشیر کے گھر میں گئی، جو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی مجھے بشیر کی چھڑی نظر آ گئی، جسے اٹھا کر وہ چلا کرتا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ گھر اسی کا ہے۔ میں نے دیکھا تو آس پاس بڑی خاموشی تھی۔ میں آگے بڑھی، گھر کے صحن میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے ایک کمرہ نظر آیا جو نیا بنا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اسی میں میری بیٹی ہوگی۔ جب میں وہاں گئی تو وہاں پر وہ سارا سامان پڑا ہوا تھا جو میں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، لیکن میری بیٹی وہاں نہیں تھی۔ پھر میں نے دوسرے کمرے میں دیکھا، وہاں پر بھی میری بیٹی نہیں تھی۔ ایک طرف ایک کچا سا کمرہ بنا ہوا تھا، جس کی دیواریں مٹی کی تھی اور چھت بھی بہت سیدھا تھی۔ میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بیٹی وہیں پر موجود تھی، لیکن میری بیٹی بہت بری حالت میں تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی بری طرح چلانا شروع کر دیا۔ میری بیٹی نیم برہنہ حالت میں بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو چادر سے لپیٹا اور گلے سے لگا لیا۔ میری بیٹی نے بری طرح سے چلانا شروع کر دیا، لیکن جب میں نے اسے بتایا میں اس کی ماں ہوں، اس نے میری آواز پہچان لی تھی۔ تب وہ میری باہوں میں پگھل سی گئی اور بری طرح رونے لگی۔ اس نے کہا، امی میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو آپ نے مجھے یہاں بھیج دیا؟ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ اس گھر میں نہ بشیر تھا اور نہ ہی اس کا بیٹا سلیم تھا۔ اسی وقت اچانک ایک آدمی کمرے میں میری بیٹی کی جانب بڑھتا ہوا آیا۔ جب اس نے مجھے وہاں دیکھا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ میری بیٹی نے روتے ہوئے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میری روح کانپنے لگ گئی۔ یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں وہیں پر چھپ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بشیر کمرے میں آیا۔ اس نے کہا، کیا کیا ہے تو نے میرے گاہک کے ساتھ؟ وہ گاہک ڈر کر بھاگ گیا۔ میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا۔ آنکھیں تو تیری ویسے ہی بے نور ہیں، اپنا منہ بھی بند رکھ، ورنہ تو تیری زبان بھی کاٹ دوں گا۔ میں نے ایک ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے سے نکلی اور میں نے بشیر کے سر پر وہ ڈنڈا دے مارا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بزرگ کے ساتھ کسی دن ایسا سلوک کروں گی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر میری بیٹی کو بیچ رہے ہو۔ تم فردوس کو بیٹی بنا کر لائے تھے۔ اسی وقت اس کا بیٹا سلیم بھی گھر میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے کہا تم میری بیٹی سے نکاح کر کے اسے یہاں لائے تھے۔ تب اس نے کہا آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ یہ میرے چچا بشیر کی پکائی ہوئی کھیر تھی۔ اس نے کہا تھا کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اسے یہاں لے آئیں گے اور اپنے گاؤں میں غلط کام کروائیں گے اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ یعنی کہ وہ اس کا سگا بیٹا تھا بھی نہیں۔ بشیر جھوٹ بول کر اسے اپنا بیٹا ظاہر کرتا رہا۔ میرے دل سے ایسی بددعا نکلی کہ اسی وقت قبول ہو گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے جھولی پھیلا کر کہا، اے میرے رب، تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ میری بیٹی اور میرا کیا قصور تھا؟ ہم نے تو صرف بھروسہ کیا تھا۔ میں بری طرح رونے لگی۔ میری بیٹی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایک منظر دیکھا۔ بشیر کو اچانک سے دل کا دورہ پڑا اور فالج کا اٹیک بھی ایک ساتھ ہوا۔ پھر اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے۔ میں حیران تھی کہ اس کا بھتیجا بھی اسے ہسپتال نہیں لے جا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی بشیر نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ وہ مدد مانگتا رہا، لیکن ہم تو اس کی مدد کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ سلیم نے بھی اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تو اس سب کے خلاف تھا۔ میں نے کہا پھر تم بشیر کے ساتھ مل کر میری بیٹی کی عزت کیوں نیلام کرتے رہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی مجبور تھا، کیا کرتا۔
گھر کا نظام اچھا چل رہا تھا، میری بیوہ ماں کا علاج ہو رہا تھا، بہنوں کے لیے جہیز بن رہا تھا، مجھے بغیر محنت اتنا سب کچھ مل رہا تھا تو میں کیسے انکار کر سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت پولیس بلوا کر سلیم کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور بشیر تو کب کا مر چکا تھا۔ میرے اللہ نے میرا انصاف کر دیا، میں نے وہ سارا سامان وہیں چھوڑ دیا، مجھے میری بیٹی واپس مل گئی تھی، میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور واپس گھر آ گئی۔ شہر آ کر میں نے اپنی بیٹی کا علاج کروایا، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انصاف کر دیا تھا، ہمارا مجرم ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا، اور ابھی آخرت میں بھی اس نے اپنا حساب کتاب دینا تھا، کیونکہ اس نے بہت برا کیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ یہ سب کچھ بھول جائے، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ بشیر نے میری نابینا بیٹی کا غلط استعمال کیا تھا، جس کا حساب اسے روز قیامت دینا ہوگا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، اللہ تعالیٰ ہر بنت ہوا کو ایسے وحشی اور درندوں سے اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آپ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔